نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه۔ رمضان المبارک کا اور قرآن حکیم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ کلام اللہ کے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ جو باقی مہینوں سے افضل ہے اس مہینے کے اندر، اور تمام راتوں میں سے جو سب سے افضل رات ہے یعنی لیلۃ القدر کی رات، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے آخری پارہ میں ایک سورہ ہے، سورہ قدر کے نام سے، اس کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث اور قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہے اس کے مطابق۔ اگر ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں تو پارہ پڑھیں، نصف پڑھ سکتے ہیں تو نصف پڑھیں، ربع پڑھ سکتے ہیں ربع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک صفحہ پڑھیں، لیکن پڑھیں اور روزانہ پڑھیں۔ اس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں جہاں ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے خیر کے کام ہم بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ہم قرآن حکیم کی تلاوت کو بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام روزانہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن کا ایک دور کیا جاتا ہے، حفاظ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل کو قرآن سنایا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرے خیر کے کام بھی کثرت سے کرنے چاہیے۔ خیر کے کاموں سے کیا مراد ہے؟ بھلائی کے کام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والی ذات ہیں، ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیر کے کام نہیں کر سکتا، یعنی بھلائی کے کام نہیں کر سکتا۔ آپ پورا سال ہی خیر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں مزید اس کو بڑھا دیتے، بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے اور بھلائی کے کام کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزانہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تلاوت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضرور اجر عطا فرمائے گا، اس کا ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہمیں
اس حوالے سے بھی مختص کرنا چاہیے کہ ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کا معنی سمجھیں۔ قرآن پاک عربی زبان کے اندر نازل ہوا، ہماری جو زبان ہے وہ عربی نہیں، ہم اردو یا پنجابی یا کوئی بھی علاقائی زبان ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو عربی زبان بولنا، اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ جب ہم عربی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے اندر موجود اللہ کے احکامات کی سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کون سا کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن پر غور کرنا ہوگا، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں رکھیں، عرب کے رہنے والے، ان کی زبان چونکہ عربی زبان تھی، جب قرآن عربی میں نازل ہوا انہوں نے مطلب سمجھا، معنی کو سمجھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، اس کا اجر بھی انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول کیوں نہیں بنتا جو ماحول اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے؟ ہمارا کاروبار، ہماری معیشت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیوں نہیں بنتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر کن کاموں کو کرنے کا اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی برکات کو حاصل کروں، اس کا فائدہ پوری طرح میری زندگی کے اندر ہو، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے وقت نکالنا ہوگا، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کن کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب مجھے سمجھ آئے گی، میں اپنے اعمال کو اس طریقے کے مطابق ڈھالوں گا جو طریقہ اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، پھر میری زندگی میں انقلاب آئے گا، پھر میری گھر کا ماحول بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنے گا، پھر میرا کاروبار بھی قرآن کے فیصلوں کے مطابق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔